جہاں پہ یہ آئے گا شہباز شریف آئے گا، پھر یہ ہوگا مریم آئے گی، یہ ہوگا عمران آئے گی، یہ ہوگا عمران خان صاحب آتے ہیں اتنے سالوں بعد، اور آ کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ بزدار. آپ کو کیا ملتا ہے؟ پرویز خٹک. آپ کو کیا ملتا ہے؟ پی آر ٹی. اگلے 22 سال اور ویٹ کریں، کون آئے گا؟ یہ کیا نام تھا، جواد علی خان، وہ جو سنگر ہے وہ آئے گا. وہ آپ کو کیا دے گا؟ ایک کوک اسٹوڈیو کا ایک ترانہ. دیکھیں اب تو قانون بالکل صاف ہے، آپ نے کوئی مسئلہ مسائل کیے پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ نہ کورٹ آپ کو بچائے گا نہ کچھ بچائیں گے. اور آپ جتنا اچھلیں جتنا کچھ کہیں، یہ جتنی پارٹیز والے ہیں جتنے کچھ لوگ ہیں سب کو چھوڑ دیں، عام جتنے بھی کارکن ہیں یا عام جو سپورٹر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب. السلام علیکم، ایس این ندیم اگین ود نیو ولاگ. اور آج ہم بیسیکلی بات کریں گے وہ جو لاسٹ جو اپڈیٹس چل رہی ہیں پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن ہے جی ہمارا، مطلب آئین ہوتا ہے ہر ملک کا نا، ایک آئین ہے. تو اس کے متعلق اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب ایک آئین جو ہے وہ ہائی کورٹ آپ کے جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ہے، پولیٹیشینز ہیں، آرمی ہیں، ادارے ہیں، سب اس ایک جو مسودہ ہے یعنی کہ جو ایک آئین ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب حکومت کرنا یہ چاہ رہی تھی، حکومت یا فار ایگزامپل جو بھی حکومت بیسکلی جس کو ہم حکومت کہہ رہے ہیں، بہرحال کرنا یہ چاہ رہی تھی، کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. امینڈمنٹس کرنا چاہ رہی تھی، ووٹ پورے نہیں تھے، نمبر ایسے تھے، مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے، یا عمران خان نہیں مان رہے، یا پی ٹی آئی والے ایسے ہیں یا ویسے ہیں، اس کو سب کو چھوڑ دیں. ہم صرف جو امینڈمنٹس کے جو دو تین مین پوائنٹس ہیں جب اس پہ بات کریں گے. پہلا پوائنٹ کہ دیٹ واز اباؤٹ بیسکلی جو زیادہ بھاگ توڑ ہو رہی ہے، مینلی جو کنسرن ہے دیٹ از اباؤٹ ایکسٹینشن. وہ کوئی پاکستانی عوام کے کوئی ان امپلائمنٹ، کوئی امپلائمنٹ، کوئی اور ایسا مسئلہ مسائل کہ جس سے پاکستانی عوام متاثر ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو آلریڈی لوگوں کا روزگار ہے ان کے بارے میں، کہ جس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹینشن. ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آلریڈی ایک کسی ادارے کا کوئی چیف ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چیف آف ہائی کورٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں چیف جسٹس، یا اے بی سی کچھ بھی کر لیں، اس کی ایک ملازمت ہوتی ہے کہ یعنی 3 سال وہ ایک رہ سکتا ہے، یا جو بھی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کو کوئی فیورٹ ہے اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، یعنی کہ 1-2 سال مزید اس کے انکریز کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے جو آلریڈی جو مدت ہے وہ ختم ہونے لگی ہے، آئی تھنک یہ اکتوبر میں 16 یا 28 اکتوبر، اور اس کی جگہ کوئی اور آ جائیں گے ہمارے جج صاحب یعنی کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو انہوں نے کیا یہ ہے، انہوں نے جو ایک مسودہ پیش کیا اس میں سمپلی ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، ایک تو مدت بڑھا دیں، ایکسٹینشن کی بار بار ہمیں لینے کی ضرورت نہ پڑے. آلریڈی ہمارے آئین میں جو ہے 5 سال کی مدت ہو جائے، پہلی چیز. سیکنڈ کہ ایک پروسیس ہے، یعنی ایک پروسیس ایسے ہے کہ آج سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہے، آج سے 10 سال بعد بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہے. بٹ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ایک ڈیموکریسی، مطلب ایرسٹوٹل کو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از اے بگیسٹ لائی اور اسکیم. تو یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہتا تو یہ کہتے کہ بھائی 5 لوگ بیٹھیں اور 5 لوگ جو ہیں اس کے ایک جو بینچ ہوتا ہے وہ بینچ پہ ڈیسائیڈ کرے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یا یہ بندہ اچھا ہے، ہم اس میں سے کس کو رکھنا چاہیے. تو اس میں بہت پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی جونیئر جو جج ہے وہ آپ کا بن جائے، فار ایگزامپل چیف جسٹس، کوئی موسٹ سینئر ہے وہ رہ جائے، بیکاز مطلب کہ 5 میں سے جو 3 کے ووٹ جس کو مل جائیں گے وہ ون کر جائے گا. تو یہ ایک اندر ریزن تھا کہ جس سے فار ایگزامپل 5 بینچ میں سے اگر آپ نے اگلے 10 سالوں کے اندر یا 5 سالوں کے اندر 3 اپنے ججز فار سم ہو کسی طرح سے اپنے اسائن کروا دیے، الائن کروا دیے، تو اگلے جتنے بھی چیف جسٹس آ رہے ہوں گے موسٹلی اگلے 15-20 سال وہ پھر آپ کی مرضی یا آپ کی فرمائش پہ آئیں گے. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی بہت سے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی مرضی کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی جو ادارے ہیں ان کی جو چیف ہیں ان کی مرضی کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ان شارٹ از گوئنگ ٹو بی لائک اے بنانا ریپبلک. تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونے جا رہا تھا. اور ہم اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ بیکاز ایز اے پبلک آف پاکستان آپ سب کا رائٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک کا آئین کیا ہے، اس ملک میں آپ کی ویلیو کیا ہے، اس ملک میں ان امپلائمنٹ کی جو فار ایگزامپل ایک کوٹا سسٹم بنگلہ دیش کا احتجاج تھا، سب سے بڑا ہیکٹک تھا وہ یہی تھا کوٹا سسٹم. یہاں پہ ان امپلائمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. بہت سے سیلری کلاس لوگ ہیں جن پہ ایکسٹرا ٹیکسز لگے ہیں، بیچارے مشکل سے پورے مہینے میں کسی کمپنی کے لیے کام کر کے کچھ جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں اس پہ بھی ہیوی ٹیکس آپ نے انکریز کیا ہے. اور جو آلریڈی ان امپلائڈ ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، جہاں پہ کوئی ایک اسٹرکچر نہیں ہے کہ جہاں پہ ان امپلائڈ عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی اسکیم نکالی جائے کہ جس سے آپ اس کو
امپلائمنٹ دیں. یہاں پہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ آپ بے شک پی ایچ ڈی کریں، آپ بے شک باہر سے جا کے کوئی اعلیٰ ڈاکٹریٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بٹ ایک کرائٹیریا ہے. پی ٹی سی ایل کا چیئرمین وہی ہوگا کہ جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ہائی کورٹ کا فار ایگزامپل کہ جی چیف جسٹس صاحب ہیں، اس کا بھی ایک خاص کرائٹیریا ہے. اگر 3 لوگ ہیں شارٹ لسٹ، ان میں سے جو ایک وہ شخص ہے وہی ہمیشہ آگے آ سکتا ہے. یہ چلیں ہائی کورٹ کے معاملے چھوڑ دیتے ہیں، عدالتوں کے چھوڑ دیں، بٹ باقی ادارے دیکھیں جہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ منوپلی چل رہی ہے. آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر ایک خاص ایک سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس میں کوئی ایک اعلیٰ سیٹ حاصل نہیں کر سکتا پاکستان میں رہ کے. بے شک آپ میرٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں، اور یہ ہمارے آئین کا یا ہمارے پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے. 3 سال کم ہے، آپ کو 5 سال ملنے چاہیے، آپ کو 10 سال ملنے چاہیے. اور پاکستان کا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جہاں اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، حکومت وہاں پہ آ کے کچھ کرے، وہ اس آئینی بحران میں جا رہی ہے کہ آئین کو چینج کریں تاکہ آئین کو ایک دفعہ چینج کر دیں. ہمارے حق میں بہتر. کس کے حق میں بہتر ہو رہا ہے؟ یہ کسی عمران خان یا تحریک انصاف یا فضل الرحمان یا پیپلز پارٹی یا ایون نون لیگ کے حق میں بھی یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہو رہی. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے اس سسٹم کو ایک بند کر کے، مطلب ایک کوزے میں بند کر کے ملک ہم نہیں چلا سکتے. ہم نے اس کو ڈفرینٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ پھر سیکنڈ کیا ہو رہا ہے، اسی آئین میں ایک اور حصہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت نامعلوم افراد کے بارے میں کوشچن مارک یا کوئی بھی پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل کوئی بھی شخص ہے، آج اس نے کوئی بات کی ہے، کل کو نامعلوم ہو گیا ہے، آپ کہیں پہ بھی پٹیشن نہیں کر سکتے. کوئی میڈیا، کوئی نیوز چینل اس کو جو ہے کور نہیں کر سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل یہی مطلب ہے، یوٹیوبرز عمران ریاض سب سے مطلب مین ایگزامپل ہے، ایک اور بھی اون ملک تھا یا جو بھی تھے. بہرحال عمران ریاض صاحب ایک مثال ہے. قلت سے نامعلوم ہو گئے اور سیکیورٹی نے بول دیا کہ بھائی یہ ہمارے فار سم ریزن سیکیورٹی پرپس ہم نے ان کو نامعلوم کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پوچھ سکیں کہ بھائی بندہ ہے کدھر. ہائی کورٹ جو ہے وہ پہلے سے ہاتھ اٹھا لے گا. نیوز چینل میں سے کوئی اس پہ بات نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا پہ اس پہ بات کرنا بین ہو جائے گا، اور بس آپ پھر کیا کریں گے. ہاں جو واقعی میں سیکیورٹی تھریٹ ہے ان کو ہونا چاہیے، بٹ ایک پراپر پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ بتا سکیں کہ یار یہ ریزن تھا، یہ ایسا تھا، اور یہ اس وجہ سے ہو گیا. عوام بھی اس کو چیز کو مانے گی. وائی یو ہیو ٹو میک اٹ لائک اے سسپینس؟ آپ سرپرائزز کیوں کریں گے؟ اس کے بعد پھر بلوچستان کی جو عوام جو بہت سی تحریک چلتی ہے کہ نامعلوم افراد ہیں ہمارے، یہ لوگ نامعلوم ہیں ہمارے، وہ لوگ نامعلوم ہیں. اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کا کوئی بھی شخص نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی میرا بھائی گوادر سے کدھر گیا، میرا پنجابی یا میرا بلوچی یا سندھی کوئی بھی شخص ہے گوادر میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، پورا مہینہ خبر نہیں ہے، 3 مہینے خبر نہیں ہے کدھر گیا، آپ کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو ڈکی چھپی باتیں ہو رہی تھیں اس کے بعد آلریڈی ایوری تھنگ ول بی ان فرنٹ آف یو، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جو لوگ اس امینڈمنٹ کو دیکھیں، کوئی بھی امینڈمنٹ ہے اس کا ایک مسودہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہم یہ اپروو کروا رہے ہیں، آپ اس کو ریڈ کریں، سائن کریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ آپ نے کسی بھی پارٹی کو وہ مسودہ پہلی تو بات ہے پیش نہیں ہوا، پبلک نہیں کیا. اس کے بعد مسودے میں جو تھی چینجز تھے اس کو انہوں نے کہا کہ فل اینڈ فائنل نہیں ہے، بیکاز چینجز ایسے ان سینس کیا کہ ایک کو الگ چینج دیا ہوا ہے، ایک کو الگ فائل دی ہوئی، ایک کو الگ فائل دی ہے، ایک کو الگ فائل دی. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے یہ پاس ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر گئی پارلیمنٹ، کدھر گیا آئین. بیکاز پارلیمنٹ سے بھی عوام کو، ایم این ایز کو، عوام کو چھوڑ دیں، ایم این ایز کو، جو سٹنگ ایم این ایز ہیں ان کو نامعلوم کرنے کی کوشش، یا فار ایگزامپل ان کو گرفتار کیا گیا. اس کا مطلب کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کہاں پہ. ٹھیک ہے، تو امینڈمنٹ تو چلیں آج نہیں تو کل، نہیں تو دسمبر میں، نہیں تو اگلے سال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں. امینڈمنٹ ہوگی، امینڈمنٹ ہوگی ہی ہوگی، اینڈ یو آر ناٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ٹو اسٹاپ اٹ. بٹ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اب کس طرف چلنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز کہ ہم نے اپنی امپلائمنٹ کی طرف، ہم نے اپنے مستقبل کی طرف چلنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ، مریم نواز، نواز شریف، عمران خان، بلا 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 بلا، ان سب کو چھوڑ دیں، جلد سے جلوس میں جانا چھوڑ دیں. جو 22 سپتمبر کو بھی ہونے لگا، آئی تھنک 28 کو ہونے لگا ہے، مت جائیں. اگر آپ اب ہلکی سی بھی عقل موجود ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ
عمران خان یا اپوزیشن ہمارے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے پارلیمان میں بیٹھی ہے؟ نہیں بیٹھی. They're just waiting for a good opportunity. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کیا کر رہے؟ کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ بی آر ٹی چلائی تھی میٹروز کے علاوہ، کیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس جب پنجاب تھا 2018 میں ہمیں ملا تو ہمیں کیا ملا؟ بزدار ملا. سو ایوری ون، جتنے لوگ ہیں سب ایک فریم ایک جیسے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پی ٹی آئی آئی ہے تو سارے ڈیسیشن عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. عمران خان نو ڈاؤٹ ایز اے پرسن بریلینٹ، ایز اے نارسسسٹ پرسنالٹی ہی از ون آف دا موسٹ بریلینٹ پرسنالٹی آئی ہیو ایور سین. بٹ ٹیم اس کے پاس نہیں ہے، ٹیم ان کے پاس ہو بھی نہیں سکتی. جو بھی عوام ہے، جو بھی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے پھر اپنے مفادات آ جاتے ہیں. اپنے مفادات پورے ہیں، مفادات پورے کر کے اس کے بعد نکل گیا. عوام کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو آپ ان چیزوں میں اب دوبارہ پڑھنے کی بجائے، بیکاز آپ دیکھیں اب تو قانون بالکل صاف ہے، آپ نے کوئی مسئلہ مسائل کیے پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ نہ کورٹ آپ کو بچائے گا نہ کچھ بچائیں گے. اور آپ جتنا اچھلیں، جتنا کچھ کہیں، یہ جتنی پارٹیز والے ہیں، جتنے کچھ لوگ ہیں، سب کو چھوڑ دیں. عام جتنے بھی کارکن ہیں یا عام جو سپورٹر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، واز دا لاسٹ ٹائم آپ نے ان کے بارے میں سنا ہو کسی پی ٹی آئی والے سے؟ نہیں سنا. سو ایوری ون ایڈوائس یہی ہے کہ پاکستان میں جو چل رہا ہے، امینڈمنٹس ہیں، اپڈیٹس ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا تو ہم سب کا ایک رائٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ایجنڈا کے طور پہ آپ مت جائیں. دس از جو اب اس کو سمجھے یہ آپ کا ایک پروٹیسٹ ہے، مت جائیں. بیکاز نو ون از ڈوئنگ اینی تھنگ فار یو. آپ ان کے جلسے جلوس میں مت جائیں، آپ ان کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں. چھوڑ دیں ان چیزوں کو، لیٹ دیم رننگ دا شو. اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ کوئی ایسی ڈیموکریسی آ رہی ہے یا کوئی ایسی پارلیمان ہے یا کوئی ایسا ایک سسٹم ہے کہ جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے، جہاں پہ ڈیموکریٹک نظام ہے، وہاں پہ پھر آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں. فی الحال آپ کی کنٹریبیوشن کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اپنی ذات کے لیے. یہ جو ٹائم ہے اسپینڈ کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے، یہ ٹائم آپ اسپینڈ کریں اپنے ارننگ پرپسز کے لیے، ڈفرینٹ پیسو انکم جنریٹ کریں. اینڈ لائک ہم جہاں پہ جنریٹ کرواتے ہیں لوگوں سے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نہیں ہو سکتا، اسکیم نہیں دیتے. ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی چھوٹے سے چھوٹا بزنس اسٹارٹ کر، تو لیٹس سے پرنٹ آن ڈیمانڈ کرو. پرنٹ آن ڈیمانڈ بزنس کرنا کتنا کوئی مشکل ہے. آپ میں سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی کل کو کوئی ہمارے لیے اسکیم آئے گی، ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، فی الحال تو ان کے اپنے ایکسٹینشن کے مسئلے مسائل ہیں، آپ چھوڑ دیں. آپ بس یہ سوچیں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بے شک آپ کی 30 35 50 60 70 ہزار سیلری ہے، لیکن آپ کو ٹیکسز کی مد میں کتنا جا رہا ہے؟ آپ کو ٹریفک چالان جو کہ 2000 4000 6000 کر رہے ہیں. کوئی سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشنل ٹریفک رولز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ الیکٹرسٹی بلز کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. دے ڈونٹ کیئر. آپ کا بس کا کام ہے، دے آر جسٹ یوزنگ یو کہ آپ جسٹ ٹیکس پے کریں اور آپ بس اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک حصہ بنائیں، لازمی بنائیں. بٹ لیٹ بی جسٹ پیسفل. کسی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی ایجنڈے کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی یور سیلف، انویسٹ یور ٹائم آن یو. اپنے آپ پہ ٹائم انویسٹ کریں. اور جو بات ہم کر رہے تھے لیٹ پرنٹ آن ڈیمانڈ کا بزنس، سمپل یہ ہے کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اپنا کریں، جو بھی جاب کر رہے ہیں کریں. سائٹ پہ پرنٹ آن ڈیمانڈ ہے، لوگوں سے اپنی ویب سائٹس بنوائیں جس پہ ہو ڈفرینٹ آئٹمز ہیں، ڈفرینٹ پورٹلز ہیں، ان پہ پرنٹنگ ہوتی ہے، شرٹس پہ پرنٹنگ ہوتی ہے، موبائل کورس پہ پرنٹنگ ہوتی ہے، آئی فون کے بیک کورز ان پہ پرنٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کی پرووائڈ کریں. اینڈ اس طرح کے ڈفرینٹ اسٹرکچرز بنا کے اپنے لیے انکمز جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. اس سیاسی ایجنڈیز، سیاسی چیزیں کے اور ویٹ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا سیاسی پہ اور سیاست پہ آپ لوگ بات نہ کریں، بالکل کریں. لیکن سیاسی ایجنڈوں کے پیچھے آپ ویٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پورے 5 سال کے، جی اب یہ آیا تو میرے حالات چینج ہو جائیں گے، اب یہ آیا تو میرے حالات چینج ہو جائیں گے، اب یہ جسٹس آیا تو میرے حالات چینج ہو جائیں گے، اب میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. آپ لوگوں نے کرتے 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 ہمارا ڈپلومیسی، ہماری ڈپلومیٹک جو بھی ایک اسٹرکچر چل رہا ہے، ایسا لیول خراب ہو چکا ہے کہ افغانستان تک ہمارے کیا تعلقات ہیں ان کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں کوئی ترانہ ہو رہا تھا، اینڈ وہ لوگ بیچارے تو نہیں بٹ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اتنی بھی رسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ لوگ اٹھتے ہمارے ترانے کے لیے. کیوں نہیں ہوئے؟ یہ آپ کو سمجھنا ہے، چونکہ ایسا اسٹرکچر جا رہا ہے کہ لوگوں میں وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہمارے لیے ایز اے کنٹری ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ویلی ترین عوام ہے، بیٹھی رہتی ہے،
اینڈ وی آر جسٹ لکنگ فار اے میریکل کہ کچھ میریکل ہو اور ہماری جیب میں ہماری جولی میں خود پیسے گر کے آ جائیں اور پھر ہم ان کو اسپینڈ کریں. جہاں پہ یہ آئے گا شہباز شریف آئے گا, پھر یہ ہوگا مریم آئے گی, یہ ہوگا عمران آئے گی, یہ ہوگا عمران خان صاحب آتے ہیں اتنے سالوں بعد, اور آ کے آپ کو کیا ملتا ہے بزدار, آپ کو کیا ملتا ہے پرویز خٹک, آپ کو کیا ملتا ہے پی آر ٹی. اگلے 22 سال اور ویٹ کریں, کون آئے گا؟ یہ کیا نام تھا, جواد علی خان, وہ جو سنگر ہے وہ آئے گا, وہ آپ کو کیا دے گا؟ ایک کوک اسٹوڈیو کا ایک ترانہ. سو ان چیزوں سے اب نکلنے کی کوشش کریں. کانسٹیٹیوشن کی میں نے آپ کو 2 میجر اپڈیٹ بتائی ہیں, ایک تو ایکسٹینشن کے بارے میں, وہ بھی انہی لوگوں کے لیے. سیکنڈ, نامعلوم افراد کے بارے میں, یو کانٹ پٹیشن, وہ بھی ان کے بارے میں ہے. سو حالات جس طرف جا رہے ہیں, ہمیں انسٹا دوبارہ نیگ کرنے کی بجائے, مطلب آل ٹائم 24/7 نیگنگ وہ کرنے کی بجائے ہم اپنا ٹائم جو ہے یوزفل چیزوں میں انویسٹ کریں. کوشش کریں گے جو پولیٹیکل جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک خاص ٹرم تک ایک خاص انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں, لیکن میجورٹی بزنس ریلیونٹ. آج آپ کو بھی بتایا پرنٹ آن ڈیمانڈ ہوتا کیسے, اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ آپ 10,000 نہیں 5,000 روپے سے یا لیٹ سے وتھ نو منی آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں. شروع تو کریں, ہم آپ کو یہاں پہ طریقے بتائیں گے. پرنٹ آن ڈیمانڈ ہم آپ کو بتائیں گے, ویب سائٹس, بلاگنگ, انٹرنیٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, دنیا انٹرنیٹ سے کیسے کما رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے. کرپٹو ٹریڈنگ, یہ چیزیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے بیکاز اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ کائنڈ آف جو بھی اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں نہیں کہیں گے. اسٹاک مارکیٹ از سم تھنگ ایلس, کرپٹو ٹریڈنگ یا کرپٹو گیمبلنگ از سم تھنگ ایلس, اس کے بارے میں ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. لیکن جو بزنس ریلیونٹ آئیڈیاز ہیں, جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, ہم وہ آپ کو اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انفارمیشن دینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو وہ بھی ساتھ پش کر دیا کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ پہ فوکس رکھیں, اپنے فیوچر کے لیے فوکس رہیں اور کچھ پروڈکٹیو کام کریں. ٹھیک ہے آج سے. اینڈ باقی اگر کوئی ویڈیو پوری دیکھ چکا ہے, پوری ویڈیو دیکھے, اس کو میں یہی کہوں گا کہ اگلا جو ایک جلسہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, پاکستان تحریک انصاف کا, احتجاجاً ایز اے پروٹیسٹ آپ لوگ اس میں مت جائیں. ٹائم اپنا وہاں پہ ضائع مت کریں, ٹائم اپنا وہاں پہ انویسٹ نہ کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. ہاں انلیس چیزیں اگر چینج ہوتی ہیں, بہتری کی طرف جاتی ہیں, تو وی ول تھنک اباؤٹ اٹ, جہاں پہ ہمیں لگے کہ یس واقعی ہم کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, ہماری پارلیمان کاؤنٹ ہوتی ہے. مین وائل تب تک اسٹے سیف, بی سیف, اپنے لیے کام کریں, اپنی فیملی کے لیے کام کریں, اپنے ایجوکیشنل ٹرمز کے لیے کام کریں, بزنس آئیڈیاز کے لیے کام کریں, اور کچھ پروڈکٹیوٹی اپنے لیے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی, ڈو سبسکرائب, لائک اینڈ کمنٹ آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہے. ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.